عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے امجد حیدرآبادی کا تعارف اور ان کی جو رباعیات ہیں نصاب میں ان کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم نصاب میں شامل عطا کلیانوی ان کی جو 3 رباعیاں شامل ہیں ہمارے نصاب میں، اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مختصراً سب سے پہلے ہم عطا کلیانوی کا تعارف دیکھیں گے، جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس مزاج کے شاعر ہیں۔ منشی عطا اللہ عطا کلیانوی کے آباء و اجداد نوابان کلیانی کے ہمراہ دہلی سے بدر آئے اور عطا کلیانوی کی ولادت کلیانی یعنی کہ موجودہ جو بسو کلیان ضلع بدر کرناٹک میں ہوئی 1905 میں، سن 1905 میں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی۔ جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے منشی کا امتحان بھی پاس کیا اور ابتدا میں نوابان کلیانی کے توشق خانے میں منتظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، پھر درس و تدریس کے پیشے سے منسلک ہوئے۔ تدریس کا پیشہ ترک کرنے کے بعد عدالت میں سرشتہ داری کی خدمت پر مامور ہوئے۔ کچھ عرصے کے لیے منصرم تحصیلدار کے فرائض بھی انجام دیے۔ عطا کلیانوی نے غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن ان کا اصل جو میدان ہے وہ ہے رباعی گوئی۔ عرفانیات اور الہیات عطا کی رباعی کے خاص موضوعات ہیں۔ عطا عملی صوفی تھے، ان کی رباعیات میں صوفیانہ رنگ کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ رنگ بھی موجود ہے۔ عطا کا مقام رباعی گوئی شعراء کی حیثیت سے نہایت بلند ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عطا کلیانوی نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس حساب سے انہوں نے مختلف قسم کی نوکریاں بھی کی ہے، ملازمتیں بھی کی، اور اس کے بعد اس کو ترک کر دیا اور درس و تدریس کچھ دنوں تک انہوں نے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غزلوں کی طرف ان کا اتنا رجحان نہیں رہا۔ حالانکہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن اصل جو میدان تھا ان کے مزاج کے مطابق وہ تھے رباعی گوئی۔ اور اس رباعی گوئی میں انہوں نے جو 2 پیغامات ہم کو خاص دیے ہیں، عرفانیات اور الہیات، یہ ان کے خاص موضوع ہیں جس پر انہوں نے اپنی رباعیات کو پیش کیا ہے۔ چونکہ وہ خود عملی طور پہ ایک صوفی بزرگ تھے، اس وجہ سے ان کے یہاں صوفیانہ رنگ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ صوفیانہ رنگ کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ رنگ بھی ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی رباعی گوئی کو یا ان کی رباعی گوئی میں کی وجہ سے انہیں رباعی گوئی شعراء میں ایک اہم مقام بھی دیا جاتا ہے۔ اکرام الدین باغ صاحب جو ایک بہت بڑے افسانہ نگار گزرے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ عطا کلیانوی کا کینوس امجد کے مقابلے میں زیادہ وسیع، گہرا اور آفاقی ہے۔ تو ان کے بارے میں جو رائے پیش کی گئی ہے کہ عطا کلیانوی کا جو کینوس ہے امجد حیدرآبادی کے مقابلے میں زیادہ وسیع، گہرا اور آفاقی ہے۔ وجود و شہود عطا کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ ان کی رباعی گوئی کا جو مجموعہ شائع ہوا ہے وجود و شہود کے نام سے شائع ہوا ہے، اور ان کے کچھ غیر مطبوعہ رباعیات کا ذخیرہ بھی ان کے پیچھے رہ گیا ہے، یعنی کہ اسے وہ طبع نہیں کر سکے یا چھاپ نہیں سکے۔ تو یہ تھا مختصراً تعارف عطا کلیانوی کا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی اس رباعی گوئی کے جوہر دکھائے ہیں۔ تو ان کی پہلی جو رباعی ہے جس کے مصرے کچھ اس طرح سے ہیں: عنوان ہو کہ مضمون بدلنا ہوگا، ہر قول فلاطون بدلنا ہوگا، اللہ کا قانون اٹل ہے بے شک، انسان کا قانون بدلنا ہوگا۔
اس ربائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عطا کلیانوی صوفیانہ رنگ پیش کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ عنوان ہو کہ مضمون بدلنا ہوگا، ہر قول فلاطون بدلنا ہوگا. اللہ کا قانون اٹل ہے بے شک، انسان کا قانون بدلنا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کے جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ کس قسم کے ہو گئے ہیں. انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند، اونچا، یا پھر اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی، ایسا وہ سوچتا ہے. اور ہر چیز میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے. سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے اور وہاں پر آ کر وہ حد ختم ہو جاتی ہے. لیکن قدرت کی تو کوئی حد نہیں ہے. ہمیں بالکل قدرت کی حد کو ہم جانچ نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس ربائی میں عطا کلیانوی نے جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت مضمون ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عنوان ہو کہ مضمون بدلنا ہوگا، ہر قول فلاطون بدلنا ہوگا. اللہ کا قانون اٹل ہے بے شک، انسان کا قانون بدلنا ہوگا. دنیا میں جو رہنے والے انسان ہیں وہ لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جس طرح سے لوگوں میں اتحاد و اتفاق ہوا کرتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے سے خلوص محبت سے پیش آتے تھے یا اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے، آج اس قسم کی باتیں ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں. اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عنوان ہو کہ مضمون بدلنا ہو. عنوان ہو یا مضمون ہو، اس کو تو بدلنا پڑے گا. یعنی کہ انسان کو اپنے اندر ایک تبدیلی لانا ضروری ہے. ہر قول فلاطون بدلنا ہوگا. فلاطون یونان کا رہنے والا سقراط کا ایک شاگرد ہے، جو اس وقت کا بہت بڑا یا بہت مشہور حکیم تھا. تو ہر قول فلاطون بدلنا ہوگا. فلاطون نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں دنیا کو، اور دنیا والوں نے اسی کو صحیح مان کر یا پھر اسی کو سچا سمجھ کر اس پر عمل کرنے میں لگ گئے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اللہ کا قانون اٹل ہے بے شک. وہ اللہ کے قانون کی بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون کیسا قانون ہے؟ اٹل ہے، کبھی نہیں بدلنے والا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے والی ہے. جبکہ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، یا پھر ہم یوں کہیں گے کہ بہت سارے حکیم گزرے ہیں، سائنٹسٹ گزرے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں ایک وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی یا اس میں کچھ نئی تحقیق یا کوئی نئی بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن جو اللہ کا قانون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. جو قانون آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہی قانون آج بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عطا کلیانوی یہی بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کا قانون اٹل ہے بے شک. اللہ کا قانون جو ہے کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اور قرآن مجید میں کوئی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کہ بالکل بھی واقع نہیں ہو سکتی. اور قرآن مجید میں زندگی گزارنے کا ہر طریقے کو بتایا گیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی، یعنی کہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ جو تمام باتوں کا تذکرہ یا تمام باتوں کا ذکر ہم کو اس کتاب میں، اللہ کی کتاب میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ قانون کبھی بدلنے والا نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. تو اس میں کوئی چاہتے ہوئے بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اس لیے عطا کلیانوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون اٹل ہے بے شک، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ کا جو قانون ہے اٹل ہے. انسان کا قانون بدلنا ہوا. یہ جو دنیا والے ہیں، یہ جو انسان یہاں جو قانون بنائے ہیں، دنیا میں مختلف قسم کے جو اصول اور ضوابط بنائے ہیں، اس کو بدلنا ہوگا تاکہ دنیا میں چین و سکون ملے یا ہم سب سکون سے رہ سکیں. اب یہاں پہ یہ جو بات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وحدانیت کی طرف راغب کرنے کا یا وحدانیت کی طرف آنے کا ایک پیغام ہم کو اس ربائی سے
عطا کلیانوی دینا چاہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جو انسانوں کے قانون بنائے گئے ہیں ان سب قانونوں کو بدل کر صرف اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی تمام کی تمام زندگی اسی کے لیے صرف کرنی چاہیے۔ دوسری رباعی عطا کلیانوی کی جو ہے، دیکھیے اس میں کس قسم کا پیغام یا کس قسم کا ایک میسج ہم کو ملتا ہے۔ اس رباعی کچھ اس طرح سے ہے: ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ عطا کلیانوی کہہ رہے ہیں کہ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، جینا ہے خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر، جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ تو وہ ایک پیغام دے رہے ہیں اس میں بھی، اور پیغام کون سا دے رہے ہیں؟ خود ہی کا، خود میں جو تبدیلیاں لانا ہے، یا خود کو کس طرح سے سچی راہ پر یا سیدھی راہ پر چلنے کے لیے قابل بنانا ہے، یا اس راہ پر گامزن کرنا ہے، اس کا ایک پیغام یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس رباعی میں بھی انہوں نے وہی تصوف کی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، عطا کلیانوی کا کہنا ہے کہ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر۔ اب ذرے ذرے سے جہاں پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ، اور اگلی ہی شعر میں کہہ رہے ہیں کہ خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر۔ جبیں کہتے ہیں ماتھے کو یا پیشانی کو، میں آستاں یعنی کہ اولیاء اللہ کی خبر، مکان کو بھی کہتے ہیں آستاں کے معنی، یہاں پہ مراد اولیاء اللہ کی خبر سے لیا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ذرے ذرے سے ایک جہاں پیدا کر، تم اپنے اعمال ایسے پیش کرو، اپنے کردار اس طرح سے پیش کرو کہ ایک جہاں وجود میں آ جائے، اور خود اپنی جبیں میں آستاں پیدا کر۔ اپنی جبیں میں آستاں پیدا کرنے سے مراد ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال سے دنیا والوں کو اتنا زیادہ متاثر کریں کہ دنیا والے دیکھ کر رشک کریں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو صوفی یا بزرگ ہوتے ہیں، ان کے مزاروں پر، ان کے آستانوں پر بہت سارے لوگ ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر وہ نکھار پیدا کرو، اپنے اعمال ایسے پیش کرو کہ جو لوگ ہیں سب دیکھ کر ان کو ایسا لگے کہ یہی دنیا ہے، یہ ایک ایسی دنیا، ایک جہاں ایسا پیدا ہو چکا ہے جس پر سب لوگ ماتھا ٹیکیں، یا پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں، یا اس کے سامنے جھکیں۔ تو شاعر کا اصل کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو دینی تعلیمات ہیں یا مذہب کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو ہم اپنے اندر سمیٹ لینا چاہیے، سمو لینا چاہیے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے، جس سے ایک قسم کا جہاں ہی پیدا ہو جائے گا، اور لوگ خود بخود تمہاری پیروی کرنے لگیں گے، یعنی کہ تمہارے مرید بن جائیں گے، تمہیں چاہنے لگیں گے، اور تمہارے آستان یعنی کہ تمہاری خبروں پر آ کر تم سے مرادیں پانے کے لیے دعائیں بھی مانگنے لگ جائیں گے۔ اب حالانکہ خبروں پر جا کر مانگنا ایک غلط بات ہے، لیکن یہاں پہ عطا کلیانوی یہ بات سمجھانے کے لیے یہ آستانوں کا یا خبروں کا سہارا لے رہے ہیں، اس کے ذریعے یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اچھے اعمال کر کے چلے جاتے ہیں، ان کی دنیا ہی ایک الگ قسم کی بن جاتی ہے، اور لوگ خود بخود ان کے مزاروں پر آ کر ان سے مرادیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جینا ہے اگر خضر کا احسان نہ لے، ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو خضر کا احسان نہ لے۔ خضر
خضر علیہ السلام، یعنی کہ جو راستہ بتانے والے ہیں، ان کا تو احسان مت لے. ان کا احسان مت لے سے مراد کیا ہے؟ اگر جینا ہے، اگر خضر کا احسان نہ لے، ان کا احسان کیوں نہ لے؟ ایسا کیوں کہہ رہا ہے شاعر؟ شاید کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر ہم شروعات سے ہی سیدھی راہ پر چلیں گے، سچی راہ پر چلیں گے، یا جو اسلام نے ہم کو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، تو ہم کو خضر کی مدد لینے کی یا ان کا احسان لینے کی ضرورت پڑے گی کیا؟ نہیں. ہم ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر رہا، اور ہر سانس سے عمر جاویداں ایسی عمر جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہم ایسے اچھے اعمال کریں جو ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی. یہ تو دنیا میں ہم 4 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم اعمال کریں گے اور اس حساب سے ہم کو اس کا اجر ملے گا، جنت یا جہنم ملے گی. لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ اچھے اعمال کریں گے تو جو ہماری ہمیشہ زندگی رہنے والی ہے وہ کیسی زندگی بن جائے گی؟ اچھی زندگی گزرے، یا پھر ہم کو عمر جاویداں جو ملے گی وہ کیسی؟ ہر سانس سے عمر جاویداں پیدا کر. تو ہر سانس لینے میں ہم ایک ایسا نظریہ یا ایسا خیال رکھیں کہ اسلام کو چھوڑ کر ہم کوئی کام نہ کریں، تاکہ ہماری جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے وہ ہمیں ملے، یا اچھی ملے، یا ایسے نصیب ہو جنت مل جائے جس میں ہم پوری زندگی خوشی خوشی گزار سکیں. لیکن اس کے لیے ہم کو اس دنیا میں اچھے اعمال کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اچھے عمل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ سب، یا جو ہمیشہ رہنے والی ہماری جو زندگی ہے اس میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر ہم جنت نہیں پا سکیں گے. جو ہماری ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے وہ ہم کو جہنم میں گزارنی پڑے گی. اس طرح کا ایک پیغام اس ربائی کے ذریعے ہم کو یہاں عطا کلیانوی نے دیا ہے. عطا کلیانوی کی تیسری اور آخری جو ربائی ہے نصاب میں شامل، وہ کچھ اس طرح سے ہے: رندی میری تاب سے تیری بہتر ہے، رندی میری تاب سے تیری بہتر ہے، زاہد یہ فضلیت سے تیری بہتر ہے، آدم نے اسے چھوڑ کے ثابت یہ کیا، دنیا میری جنت سے تیری بہتر ہے. اب اس ربائی میں بھی وہی دینی باتوں کا یا تصوف کی باتوں کا تذکرہ دیکھنے کو ملتا ہے. رندی کہتے ہیں لا مذہبیت کو، یعنی کہ بغیر مذہب کے. رندی میری تاب سے تیری بہتر ہے، جو میرے پاس مذہب سے دوری ہے، لا مذہبیت جو میرے پاس ہے، طاعت سے تیری بہتر ہے. طاعت یعنی کہ عبادت، عبادت سے تیری بہتر ہے. کون سی چیز؟ میری لا مذہبیت تیری عبادت سے بہتر ہے، زاہد یہ فضلیت سے تیری بہتر ہے. کس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے شاعر؟ زاہد یعنی کہ پرہیزگار، نیک بندہ، اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے زاہد یہ فضلیت بندگی سے تیری بہتر ہے. تیری جو بندگی ہے، تو جو ایک خدا کو مانتا ہے یا تو جس کی عبادت کرتا ہے، اس سے یہ بہتر ہے. اب آگے کہہ رہا ہے کہ وہ کیوں بہتر ہے. آدم نے اسے چھوڑ کے ثابت یہ کیا، دنیا میری جنت سے تیری بہتر ہے. حضرت آدم نے اسے چھوڑ کر ثابت یہ کیا. کس کو چھوڑ کر؟ یہ جو دنیا میری جنت سے تیری بہتر ہے. یہاں پہ طنزیہ انداز میں بات کرتے ہوئے عطا کلیانوی یہ بات کہی کہ آدم نے اسے چھوڑ کے ثابت یہ کیا، دنیا میری جنت سے تیری بہتر ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت کو چھوڑ کر یہ ثابت کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کہ دنیا میری جنت سے تیری بہتر ہے. جنت سے
جنت سے بہتر انہوں نے کسے کہا ہے؟ دنیا کو کہا ہے. یہ ترجیح دی ہے جنت پہ. جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم کو. جنت سے جس وقت نکالا گیا تھا ایک غلطی کرنے پر نکالا گیا تھا. تو یہاں پہ اس ربائی میں عطا کلیانوی نے کہا ہے کہ رندی میری اطاعت سے تیری بہتر ہے. میری جو لا مذہبیت ہے یا مذہب سے جو دوری ہے وہ تیری بندگی سے بہتر ہے. کیوں؟ کس سے مخاطب ہو کر کے ہے کہ زاہد یہ فضلیت سے تیری بہتر ہے. اے پرہیزگار نیک بندے، یہ جو تیری بندگی ہے اس سے میری جو لامذہبیت ہے وہی بہتر ہے. کیوں بہتر ہے کہہ رہا ہے شاید؟ آدم نے اسے چھوڑ کے ثابت یہ کیا. آدم نے ہی یہ باتیں سب چھوڑ کے ثابت کیا ہے. آدم نے خود یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میری جنت سے تیری بہتر ہے. دنیا جو ہے جنت سے بہتر ہے. یہ آدم نے چھوڑ کر کیا تھا. ان کی جو غلطی تھی اس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکالا گیا تھا. اس پر اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے عطا کلیانوی کہہ رہے ہیں کہ میری جو دنیا ہے، میری جو لامذہبیت ہے، تیری اطاعت سے مجھے بہتر نظر آتی ہے. اے زاہد، یہ جو فضلیت ہے تیری اس سے بھی مجھے میری یہ لامذہبیت یا مذہب سے دوری بہتر نظر آتی ہے. اور یہی جو لامذہبیت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ حضرت آدم کا سہارا لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہتر ہے. اور یہی بات کو آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم نے چھوڑ کر، کسے چھوڑ کر؟ جنت کو چھوڑ کر یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا میری جو دنیا ہے جنت سے بہتر ہے. جنت سے بہتر انہوں نے اس دنیا کو کہا ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عطا کلیانوی نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آج انسانوں کی جو حالت ہے ایسی ہی ہو گئی ہے. وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس دنیا میں ایسے مگن اور مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کی جو اصل زندگی ہے، یا ہم یوں کہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس زندگی کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں. جبکہ ہماری جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے. دنیا میں تو ہم 4 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ نیک اور اچھے اعمال کرنے ہوں گے. جیسے ہم اچھے اعمال کریں گے اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ہوگا؟ جنت یا دوزخ ملے گی. اور اگر ہم کوئی خطا کریں گے یا غلطی کریں گے تو جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا ویسے ہی ہمارا حال ہوگا کہ ہمیں بھی جنت نصیب نہیں ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مذہب سے جڑے ہوئے رہیں، مذہب اسلام کی پیروی کریں، اس کی تعلیمات کو اپنے عمل میں لائیں، زندگی کے ہر حصے میں مذہب اسلام لائیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. ورنہ ہم جہنم میں رہیں گے. اور جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا ان کی خطا کے لیے، ویسے ہی ہمارا حال ہوگا. اور ہم جو دنیا کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ دنیا تو ایک دن فنا ہونی ہے، ختم ہونی ہے. اس دنیا کے پیچھے بھاگ کر ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں؟ اور جیسے جیسے ہم یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے، مذہب سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اگر ہم دنیا میں دلچسپی لیتے چلے جائیں گے تو ہم ہمارے مذہب سے بہت دور ہو جائیں گے، اور جس کے ہمیں نقصانات مرنے کے بعد اٹھانے پڑیں گے. تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر عطا کلیانوی نے اس ربائی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم صرف عبادت کر کر ہی یا پھر بندگی کر کے ہی ہم جنت نہیں پا سکتے. اس کے لیے ہمیں اسلام کی پوری تعلیمات پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. ہم کو دنیا میں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ورنہ ہم آخرت میں پچھتاتے رہ جائیں گے. شکریہ.